حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ابرار الحق قاسمی آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنے ایک خاص مہمان جناب مفتی مناظر حسین صاحب قاسمی کے ساتھ۔ تو میں آج ان سے گھر کے اندر جو کھلایا پلایا جاتا ہے، جس کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے، اس ٹاپک میں آج مفتی صاحب سے بات کروں گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ تو چلیے میں مفتی صاحب سے براہ راست مخاطب ہوتا ہوں۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے ہمارے ناظرین بھی کچھ اس سے فائدہ اٹھائے اور اس سے سیکھے۔ تو سب سے پہلے میرا آپ سے سوال ہے، کیا مفتی صاحب یہ جو جادو کے اندر کھلایا پیا جاتا ہے تنتر منتر کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے، کیا اس میں کھلانے کا بھی دخل ہوتا ہے یا کوئی اور ذریعے سے کیا جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ مولانا ابرار الحق صاحب قاسمی دامت فیضکم العالی، آپ نے سوال کیا ہے کہ جو سحر ہوتا ہے تو کیا کھلانے پلانے والا بھی سحر ہوتا ہے؟ تو جواب ہے کہ سحر میں چاہے وہ انسانی سحر ہو یا جناتی سحر ہو یا شیطانی سحر ہو، تو سحر کے اندر جو ہے کھلانے پلانے والا بھی سحر ہوتا ہے۔ کھلا پلا کر کے بھی انسان کو پریشان کیا جاتا ہے، اور کھلانے پلانے کا بھی سحر بہت ہی آزمودہ سحر ہوتا ہے، پریشان کن ہوتا ہے، انسان کو پریشان کرنے والا ہوتا ہے۔ جی اچھا مجھے آپ نے بتایا کہ جادو میں کھلایا پلایا جاتا ہے تنتر منتر کے ذریعے، تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا چیز کھلائی جاتی ہے، کیسی چیزیں کھلائی جاتی ہے؟ مولانا، جو کھلانے پلانے میں جو معاملہ ہوتا ہے، ساحر جو ہے اپنے تنتر کو، اپنے منتر کو، جو گندے اس کے الفاظ ہیں، جو شیطانی الفاظ ہیں، جو کفریہ شرکیہ الفاظ ہیں، ان الفاظوں کو کبھی تو چینی کے اوپر دم کر کے جو ہے دیتے ہیں کھانے کے لیے، کبھی نمکین چیزوں پر بھی دیتے ہیں، اور کبھی اس طریقے سے نشیلی چیزوں کے بارے میں بھی ہے کہ نشیلی چیزوں پر بھی تنتر منتر اور شرکیہ کفریہ جو اس کے منتر ہوتے ہیں، جو ساحروں کے جادوگروں کے، وہ اس کو دم کر کے ان چیزوں پر بھی دیتے ہیں، اور ان چیزوں کے کھانے کے بعد جن کے لیے دیا جاتا ہے وہ آدمی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا ہمیں یہ معلوم ہوا آپ سے، جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں کیا چیزیں کھلائی جاتی ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو کھلانے والی چیزیں ہیں، یہ حرام چیزیں کے بارے میں آپ نے حلال بتایا، کیا اس میں کچھ حرام اشیاء کو ملایا جاتا ہے یا یہ کہ نہیں ملایا جاتا ہے؟ یہ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ یہ سوال بھی مولانا آپ نے صحیح کیا کہ کھلانے پلانے والی چیزوں میں، جیسے ہم نے آپ کو بتایا، میٹھی چیزوں میں بھی جو ہے شرکیہ کفریہ دم کر کے کھلایا جاتا ہے الفاظ کو، اور نمکین چیزوں میں بھی، یا بسا اوقات جو ہے نشیلی چیزوں میں بھی، گوشت وغیرہ کے بارے میں بھی ہے کہ کفریہ شرکیہ الفاظ کو دم کر کے تنتر منتر کو کھلایا جاتا ہے۔ اور آپ کا جو ایک یہ سوال تھا، کیا ان چیزوں میں جو حرام اشیاء کو بھی شامل کیا جاتا ہے؟ تو جی، حرام اشیاء کو بھی شامل کیا جاتا ہے، جیسے کہ خنزیر کا خون، اس کو بھی ساحر کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عورتوں کے مہوار یعنی MC یعنی حیض کا خون، اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے الو کے خون کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو شامل کر کے ساحر کھلانے پلانے کے جو پاک چیزوں میں ان ناپاک چیزوں کو بھی شامل کر کے کھلانے پلانے کا کام کرتے ہیں۔ جی اچھا آپ نے بتایا کہ اس میں کچھ حرام اشیاء ملائی جاتی ہے، جیسے آپ نے خنزیر وغیرہ کا نام لیا، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جادوگر ساحر یعنی جادوگر جو کھلاتا ہے، کوئی بھی چیز کھلاتا ہے، تو اس سے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ پیار و محبت کے لیے ہوتا ہے، یا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کسی سے متنفر کرنے کے لیے یا توڑنے کے لیے، گھروں کو توڑنے کے لیے کیا جاتا ہے؟ کیا مقصد ہوتا ہے اس کا؟ جی مولانا،
اس میں جو ہے کبھی تو شاعر خود اپنی دشمنی کے لیے کرتا ہے، کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی سے دشمنی ہو، ہے نا، کسی سے کچھ عناد ہو، کچھ تکلیف ہو، کچھ لڑائی جھگڑا ہو، تو خود انسان کو سحر نہیں آ رہا ہے، جادوگر تو خود نہیں، لیکن کبھی کبھی جادوگروں کے پاس، سفلی عاملوں کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ میں جو ہے ان کو برباد کرنا چاہ رہا ہوں، ان کے جسمانی طور سے ان کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہوں، ان کو بیمار کرنا چاہ رہا ہوں. تو انسان کو جسمانی نقصان پہنچانے کے لیے بھی جادوگروں کے پاس، سفلی عاملوں کے پاس جا کر کے کھلانے پلانے کی چیزوں میں لا کر کے دوست بن کر کے ہیلے حوالے سے کھلا دیتے ہیں. اور اکثر و بیشتر مرتبہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بسا اوقات جو ہے بہت سارے لوگ کسی کو اپنے بس میں کرنے کے لیے، اپنے قبضے میں کرنے کے لیے، اپنے فیور میں لانے کے لیے، اپنی محبت میں الجھانے کے لیے، کبھی کبھی بہت سارے مرد جو ہے کسی خاتون، کسی لڑکی، کسی عورت کو جو ہے سفلی عمل، کفریہ عمل کر کے کسی چیزوں میں کر کے جو سفلی عاملوں کے پاس جا کر، گندے ساحروں کے پاس جا کر، جادوگروں کے پاس جا کر کے ان چیزوں کو دم کرا کر کے لا کر کے کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی کسی سے بہت زیادہ دشمنی ہے میاں، جیسے کہ ہم نے اگلی والی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میاں بیوی میں تفریق کے لیے بھی اس طرح کا جادو کرا کر کے لا کر کے، اگر بیوی سے بہت انسان محبت کر رہا تو دونوں کھلا کر کے دونوں سے جدا، تو پتہ یہ چلا کہ نقصان، جسمانی نقصان پہنچانے کے لیے بھی کھلایا کے مقصد سے لوگ کھلاتے ہیں. خود اگر جادوگر ہے تو یہ مقصد ہو، آج نہیں تو کسی سفلی عامل وغیرہ سے جسمانی نقصان کے لیے بھی، محبت کے لیے بھی، عناد یعنی دوری کے لیے بھی کھلایا جا سکتا ہے. جی اچھا، ابھی آپ نے بتایا کہ جو کھلایا جاتا ہے کبھی کسی کو اپنے طرف گھمانے کے لیے، پیار و محبت کے لیے، جسے ناجائز تعلقات جوڑنے کے لیے، تو اگر کسی کو کھلا دیا جائے تو اس کے نقصانات یا اس کی کیا علامات ہیں، کس طرح پتہ چلے گا کہ اس کو کھلایا گیا ہے؟ تو اب اس کے نقصانات اور اس کے علامات کے بارے میں ہم آپ کو مختصر، ایسے بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن چونکہ بہت سارے نقصانات اتنے ہم نہیں بتائیں گے آپ کو، چونکہ بہت ایک لمبا وقت لگے گا. مختصر میں جو مین جو بڑے عالموں نے اس کا جو تجزیہ کیا ہے، اس کو جو دیکھا ہے بڑے لوگوں نے، جو اور بہت ساری کتابوں میں جو علامات ہیں اس کے نقصانات کے بارے میں بتائے گئے، اور خود میرا ایک بڑا لمبا 15-20 سال کا ایک تجربہ ہے، میں اس تجربے کی روشنی میں اس کے نقصانات اور اس کے علامات کو میں آپ کو بتا رہا ہوں. نقصانات میں ہے کہ جس انسان کو کھلا دیا جائے تو یہ سب سے زیادہ دماغ پہ اثر کرتا ہے اور پیٹ پہ اثر کرتا ہے. جس کو کھلایا جاتا ہے تو اس کے پیٹ میں سب سے پہلا کام کرتا ہے کہ قبض پیدا کرتا ہے. دوسرے نمبر پہ اس کو گیس بہت بناتا ہے. سنتے ہوں گے کہ بہت آدمی ڈکار کر کے 10 منٹ ڈکار لیتا رہتا ہے. پھر بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے یہاں جا رہے ہیں، الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہے، چیک اپ ہو رہا ہے، جانچ ہو رہا ہے، گیس کی گولیاں کھا رہے ہیں خالی پیٹ میں، سیرپ گیس کے پی رہے ہیں، ہے نا، لیکن گیس میرا کم نہیں ہو رہا، حالانکہ ہلکا پھلکا کھانا کھا رہے ہیں تو پھر بھی گیس کم نہیں ہو رہا، گیس بن رہا ہے. اب جو کھلانے پلانے کے ذریعے سے جو پیٹ کو نقصان ہوتا ہے تو کبھی ادھر درد، کبھی ادھر درد، کبھی یہ گیس سینہ پہ آ جانا، تو لگتا ہے کہ سحر کے اندر جو گیس آتا ہے سینہ پہ تو ایک گھبراہٹ سا پیدا کرتا ہے، اور پلپیٹیشن کو بڑھا دینا، ہارٹ بیٹ کا بڑھ جانا، کبھی ہارٹ بیٹ 80 ہے، کبھی 120، کبھی 130، یہ ہو جانا. اور ایسے مریض کو لگتا ہے کہ اب میرا کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، اس کو شبہ میں ڈال دیتا ہے کہ میں ہارٹ کا کہیں مریض نہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو بائیں جانب یہ زیادہ درد ہوتا ہے جو گیس بن کر کے، پھر سینے میں جلن ہوتا ہے، سیدھا سیدھی لگتا ہے کہ ایک لوہا رڈ جو ہے گرم کر کے ہمارے جو ہے حلق کے ذریعے سے پیٹ تک اتار دیا گیا. کم کھانے کے باوجود بھی اس کو لگتا ہے ہمیشہ میں نے بہت زیادہ کھا لیا، پیٹ بھرا بھرا لگنا، اور پھر بھوک بہت زیادہ ہے. ایسے مریضوں کو یہ علامت بھی ہوتی ہے کہ بھوک بہت زیادہ ہے کہ کھانا آ جائے، لیکن جب کھانے کے لیے بیٹھا تو
अब खाने की ख्वाहिश नहीं हो रही है, एक दो निवाला खाया या खाने के बाद घबराहट होने लगना, एकदम उकताहट सा, तो नहीं खा पाता। तो अब ये सारी अलामतें जो है, जो पेट में खिलाने के ज़रिए से अक्सर व बेशतर पेट में होता है। तो ये कब कि जब देख रहे हैं कि हम ये सारी चीज़ें हो रही है कि ये पेट में अगर खिलाने की वजह से नुकसान हो रहा है सेहत का, तो मर्ज भी कभी रहता है ना, एल्सर वगैरह की वजह से भी और गैस्ट्रिक एसिडिटी वगैरह की वजह से भी होता है। लेकिन जब सेहत होगा तो ये तीन अलामत एक साथ होंगी, तो आपको 100% समझना है कि ये खिलाने का ही सेहत है। तीन को एक साथ मिलाना, क्या तीन को एक साथ मिलाना कि खिलाए हुए का जो सेहर होगा उसमें डेकार आवाज़ें बुलंद, कम से कम 5 से ज़्यादा डेकार हो, हमेशा जो आ करके डेकार लेना, और वो डेकार लेने में अपने आप को सुकून महसूस करता हो। फिर एक तो अलामत ये, दूसरा ये है कि दवा खा रहा, पूरा चेकअप करा लिया, चेकअप में कुछ नहीं निकल रहा है, कुछ नहीं निकलना, ये एक चीज़ मिली। फिर तीसरी चीज़ जो लास्ट के गैस बनना, पेट में दर्द, पेट फूला हुआ लगना, लेकिन कलेजे में दर्द हो करके बाएं जानिब, और घबराहट होना, और हार्ट के भी चेकअप में हार्ट नॉर्मल हो, और पूरा आपका हार्ट भी नॉर्मल है, पेट भी नॉर्मल है, फिर भी आपको लग रहा है कि मेरा हार्ट गड़बड़ है, मेरा पेट गड़बड़ है, तो ये तीनों चीज़ अगर मिले तो डॉक्टरों ने सब नॉर्मल कह दिया, फिर भी आपको ये चीज़ें लगे तो सेहत है। ये तो अलामात पेट के हुए। दूसरा कि सर में भी इसके अलामात होते हैं। होता है क्या कि सर भारी हो जाना, सर बोझल हो जाना, है ना, कुछ काम करने का मन नहीं, कभी इधर दर्द, कभी इधर दर्द, कभी पीछे दर्द, कभी आगे दर्द, कभी लगेगा ये पूरा फट करके निकल जाएगा। इस तरह सर में भी, सर का चेकअप कराया जा रहा तो कुछ नहीं निकल रहा। बसाव का सर में हेडेक जो है, जो एंजाइटी की वजह से भी, ज़्यादा सोचने की वजह से भी सर में दर्द होता है, या नींद के कम आने की वजह से भी होता है, और कभी बीपी के ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने की भी वजह से होता है। लेकिन ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, हमने रात में अच्छा सोया भी है, हम टेंशन भी नहीं ले रहे हैं, फिर भी सर में दर्द है, तो ये समझिए कहीं न कहीं खिलाए। तो ये जो है खिलाने के नुकसानात है। जी मौलाना। अच्छा, आपने बताया कि जो बड़े अलामात हैं इनके, वो आपने बताया कि बीमारी हो लेकिन रिपोर्ट में नॉर्मल आए, उसका पॉजिटिव आए हमेशा। तो हम अब ये आपसे मालूम करना चाहते हैं कि जो खा ले, किसी को खिला दिया जाए किसी भी तरह से, दोस्ती में या कि किसी भी तरह से हिले से, तो इसका असर कितने दिन के बाद जाहिर होने लगता है, उसके ऊपर पता चलता है कि इसको खिलाया हुआ है? जी हाँ, असर के बारे में ये है कि असर एक मुतय्यन नहीं है कि इतना ही दिन में असर होने लगेगा, लेकिन उलमा ने जो बताया है और जो इसके माहिरीन हैं, जो सेहर आसेब नज़र वगैरह के जो तजर्बेकार मुआलिज वगैरह हैं, उनका बताना, और ख़ुद मेरा एक तजर्बा ये है कि उमूमन खिलाने के 11 दिन के बाद से असर होना शुरू होता है। सबसे पहले कब्जियत से मामला शुरू होता है, इसका ये समझना, कब्जियत से ये मामला शुरू होता है, और फिर उसके बाद बहुत सारे तगय्युरात होते रहते हैं। 11 दिन के बाद से ये मामला, किसी को 11 दिन के बाद ये परेशानी समझ में आने लगती है, किसी को 12-13 दिन पर, किसी को 3-3 महीना के बाद ये असर समझ में आता है। जी। अच्छा, ये मालूम हुआ कि खिलाने के बाद कुछ अर्सा लगता है कि जाहिर होने लगता है, जैसे आपने बताया 11 दिन है या 3 महीना तक इसका तवील लगता है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि इससे बचने का क्या तरीका है, किस तरह हम इससे बच सकते हैं, महफूज रह सकते हैं? जी, कहा जाता है कि अपनी हिफाजत खुद करें, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम मुसलमान हैं और जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मोड़ पर हमारी और आपकी रहनुमाई। तो जो शख्स भी कुछ खाए, खुद अपने घर का सामान खा रहा है खाने की चीज़ों को, या बाहर के कोई दोस्त यार दे रहे हैं, या कोई भी आदमी दे रहा है, तो सबसे पहला काम करना मौलाना क्या करना है कि हम बिस्मिल्लाह करके खाएं, है ना, खाने की दुआ पढ़ करके, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, है ना, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, खाने की दुआ पढ़ के खाएं।
یہ تو ہم سب سے پہلے ہم کو یہ کرنا ہے بچنے کے لیے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو کھا رہے ہیں کسی بھی غیر آدمی کے یہاں، اور کوئی بھی میرا اگر دوست احباب بھی، اور مجھے لگ رہا ہے کہیں میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے، تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھ لیں اور پڑھ کر کے آپ کھانے کی دعا پڑھ کر کے کھانا کھانا شروع کریں. یا مشروبات یعنی پینے کی اشیاء میں سے کوئی چیز ہے تو آپ اس کو کر کے آپ پینا شروع کر دیں انشاءاللہ. یہ بچنے کے کچھ مخصوص طریقے ہیں. سب سے پہلے تو میرے نبی کا کھانے پینے میں جو میرے نبی کی سنت ہے اس سنت کو آپ مقدم کر لیں، اور یہ دعا جو میں نے بتایا اس دعا کو پڑھیں انشاءاللہ. اللہ کے ذات سے امید رکھیں آپ کے کسی کھلائے پلائے کا کوئی اثر آپ کے اوپر نہیں ہوگا. جی اچھا، جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس طریقے سے کھایا جائے، دعا پڑھ لیا جائے کھانے پینے سے پہلے تو بچ سکتا ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غفلت میں ہوتا ہے، کہیں پہ گیا پارٹی وغیرہ میں گیا، کسی نے دعوت دیا، مہمانداری گیا، تو ان لوگوں کا چال ہوتا ہے کہ کس طرح کھلا دیا جائے، تو اکثر اس کا ہڑوا ہوتے رہتا ہے. لیکن کبھی ہے کہ یہ نہیں کھایا، دعا نہیں پڑھا، کھا لیا تو اب اثر ہو گیا، تو اب اس کا علاج کیا ہے، کس طرح ہم اس کا علاج کرائیں؟ جی یہ تو بڑی بات ہے کہ علاج بھی ہونی چاہیے. ہاں غفلتی میں اگر ہو گیا ہے نا، بہت سارے لوگ ہیں جنہیں دعائی یاد نہیں اور دعا پڑھتے بھی نہیں اور ادھر دھیان بھی نہیں کیا ہے نا، اگر اثر ہو گیا تو ہم اس کا علاج کیا کریں؟ سب سے پہلے اسے جو ہم مختصر میں 2-3 علاج بتا رہے ہیں، مختصر میں دھیان دینا ہے. ایسے مریض کو کیا کرنا ہے، صبح خالی پیٹ میں شہد لے لینا ہے. شہد پر تعوذ تسمیہ کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ دم کر کے رکھ لینا ہے، اور روزانہ صبح میں برش کر رہے ہوں یا مسواک کر رہے ہوں، کرنے کے بعد خالی پیٹ میں آدھے گلاس پانی میں چائے کے چمچ سے 1 چمچ شہد ڈال کر کے اس کو ہلا کر کے ملا کر کے 3 سانس میں پی لینا ہے. اس کا علاج. دوسرا ہے دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد آدھے گلاس پانی میں عیسب گول کی 1 چمچ کی بھوسی، عیسب گول کی بھوسی آدھے گلاس پانی میں 1 چمچ ڈال کر کے 11 مرتبہ جو ہے تیسرا کلمہ اور 1 مرتبہ تعوذ تسمیہ کے ساتھ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر کے دم کر کے پی لینا ہے. تیسرے نمبر پر جو ہے رات کے کھانا کھانے کے بعد پیدل چلنا ہے اور 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ جو ہے سورہ فلق پڑھنا ہے اور پچھم کی طرف چل کر کے جانا ہے. ٹھیک ہے، اور ادھر سے واپسی میں جب 11 مرتبہ پڑھا ہو جائے گا، جہاں تک ہم چل سکیں 11 مرتبہ، اور ادھر سے واپسی میں پھر 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ کے ساتھ 11 مرتبہ جو ہے ہم کو سورہ ناس پڑھتے ہوئے آنا ہے. ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے. اور اس کے کرنے کے بعد جب ہم سونے کے لیے بستر پہ جائیں گے تو 11 مرتبہ سورہ فاتحہ آدھے گلاس پانی پر دم کر کے ہم پی لیں گے، اور دائیں کروٹ ہو کر کے سونے کی دعا پڑھ کے سوئیں گے. انشاءاللہ جو ہے 21 دن یا 42 دن میں اللہ تعالیٰ اس کھانے پینے کے ذریعے جو ہمارے پیٹ کے اندر پریشانیاں ہوئی اور جو جادو ہوا یہ اللہ شفا عطا فرمائے گا. اچھا مفتی، ابھی آپ نے بتایا کہ جادو کا یہ کاٹ ہے، یہ کچھ اذکار ہے جس کے ذریعے ہم اپنے علاج خود کر سکتے ہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اس پر جادو آ گیا ہے، غلبہ ہو گیا، اس کے اوپر غالب آ گیا ہے، تو دعا کرنے سے بھی نہیں اثر ہو رہا ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ کیسے لوگ سے رابطہ کرے، کس سے ملے، کہ جس سے وہ کیسے لوگوں سے علاج کرائے جس سے وہ اس بیماری سے بچ سکے یا محفوظ ہو سکے؟ جی اگر خود سے نہیں کر پا رہا ہے، بڑا مشکل ہو رہا ہے اور یاد بھی نہیں ہے نا، تو بہت ساری فیملی ہے جو قرآنی تعلیمات وغیرہ سے دور ہے نہیں پڑ. ایسے تو قرآنی تعلیمات تو ہر ایک کو آنی چاہیے ہے نا، قرآن کی تعلیم، اور یہ معوذتین وغیرہ تو بہت آسان سورہ سب یاد ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی یاد نہیں ہے تو کسی اللہ والے کے پاس جائیں جو قرآن کے علم سے واقف ہوں ہے نا، اس کے معنی مطالب ساری چیزوں کا علم رکھتے ہوں، دوسرے حدیث کے عالم ہوں ہے نا. پھر اس کے بعد جو ہے شرک و کفر سے وہ آدمی محفوظ ہو، اس کا معالج جو ہے
یہ جو آشیب نظر سحر وغیرہ کا جو علاج کرتا ہو وہ شرک و کفر سے وہ محفوظ ہو، قرآن کا عالم ہو اور حدیث کا عالم ہو اور دین دار ہو، ایسے لوگوں سے ملے انشاءاللہ العزیز بڑا فائدہ ہوگا۔ ماشاءاللہ، یہ آپ نے ہمارے سامعین کو، ناظرین کو جو یہ کچھ بیان آپ نے کیا ہے، اس سے امید کرتے ہیں کہ ہمارے سامعین، ہمارے ناظرین فائدہ اٹھائیں گے، مستفید ہوں گے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں ایسی بات بتلائے جس سے ہم بھی ناواقف تھے، اور ہمارے اس لیے کہ یہ اس طرح کے جو کام ہے جادو وغیرہ کا، یہ ہر لوگ نہیں جانتے ہیں، تو آپ نے بتایا، آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو ناظرین، آپ کو اگر اس طرح کی کوئی مرض لاحق ہو یا کہ پریشانی میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی جادو وغیرہ ہے، تو ہمارا نمبر اسکرین پر آتا ہے اسٹارٹ میں، اور ڈسکرپشن میں میرا نمبر آتا ہے، وہاں سے آپ رابطہ کر کے آپ اپنا علاج کرا سکتے ہیں، یا کہ آپ کمنٹ میں اپنا پریشانی کو لکھ سکتے ہیں، اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔